تھوڑی سی تکلیف فرمائیں، تھوڑی سی، تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو دقت نہ ہو اور آپ کے کرنے کھلانے میں آپ کو بھی تکلیف ہوگی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ اس دن سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا، مہینوں کی تعداد بڑھا رکھی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شهرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. کہ اللہ پاک کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ منہا اربعۃ حرم، ان مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے اور عزت والے ہیں۔ محرم کا مہینہ بھی ان عزت والے اور حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اس مہینے کو محرم الحرام کہتے ہیں۔ حرام کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو عزت والی ہے، وہ چیز جو محترم ہے۔ جہاں اللہ رب العزت کا گھر بیت اللہ ہے، وہاں جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہے وہ مسجد جو احترام والی ہے۔
محرم الحرام کا معنی ہے محرم کا وہ مہینہ جو احترام والا ہے۔ اللہ رب العزت نے محرم کے مہینے کو شروع سے ہی بڑی فضیلتیں اور خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ بہت سے اہم واقعات ایسے ہیں جو محرم الحرام کے مہینے میں پیش آئے ہیں۔ خاص طور پہ پورے مہینے میں 10 محرم الحرام کا دن ایسا ہے جو کئی اہم واقعات اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو 10 محرم الحرام کو پیدا کیا، قیامت بھی 10 محرم الحرام کو آئے گی۔ 10 محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم الحرام کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خلیل اللہ ہونے کا اعلان فرمایا۔ 10 محرم الحرام کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی۔ 10 محرم الحرام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا۔ 10 محرم الحرام کو اس کے علاوہ اور کئی واقعات پیش آئے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو وہ المناک واقعہ جو اسلام میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، امت مسلمہ کے دل اس سے چھلنی اور زخمی ہے، وہ کربلا کا عظیم سانحہ اور عظیم واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سارے کنبے اور گھرانے سمیت اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو گئے۔ یہ تاریخ کا واقعہ سب سے بڑا عجیب اور عظیم واقعہ ہے، یہ بھی اس کی تاریخ کو پیش آیا۔ آپ نے اس ماہانہ اجتماع کے عنوان میں ہم نے یہی بات رکھی تھی عنوان میں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ وقت بڑا مختصر ہے اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، دوست جانتے ہیں، تقریباً 1 ماہ ہو گیا مسلسل مجھے بخار ہے، ٹائیفائڈ کی شکایت ہے، گلا بہت شدید خراب ہے، شوگر بھی بہت دنوں سے آئی ہے، لیکن انشاءاللہ میں گفتگو ضرور کروں گا۔ پردے میں خواتین بھی کافی تعداد میں نیچے بیسمنٹ میں موجود ہیں، اس لیے بات کروں گا بھی اور بات مختصر بھی کروں گا۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بڑی خواہشیں تھیں۔ آپ کی ایک خواہش یہ تھی کہ جس دین کو لے کر میں آیا ہوں یہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ دوسری بڑی خواہش آپ کی یہ تھی
کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو بڑی خواہشیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں خواہشوں کی تکمیل کے لیے آپ کو دو عظیم جماعتیں عطا فرمائیں، جن میں سے ایک نے ایک خواہش کو پورا کیا اور دوسری جماعت نے دوسری خواہش کو پورا کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اندیہ یہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر دین پھیل جائے، اسلام کو غلبہ ہو جائے۔ آپ کی اس خواہش کو صحابہ کرام نے پورا کیا ہے، اور پوری دنیا میں دین اسلام کو نہ صرف متعارف کروایا بلکہ پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ آپ کی دوسری خواہش یہ تھی کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ شہادت آپ کی خواہش اور دلی تمنا تھی۔ اس خواہش کو پورا کیا ہے اہل بیت علیہم الرضوان کی مقدس جماعت میں۔ شہادتوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی شہید ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کا سارا خاندان شہید ہے۔ تو آپ کی دو بڑی خواہشیں تھیں، اللہ پاک نے دونوں خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے دو جماعتیں عطا کر دیں۔ ایک نے ایک خواہش کو پورا کیا اور دوسری نے دوسری خواہش کو پورا کیا۔ توجہ کیجئے گا، بات ذہن میں آتی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ خواہش فرمائی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، تو پھر خود آپ میدان کارزار میں شہید کیوں نہیں ہوئے؟ اہل بیت نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ پوری کائنات کی سردار ہیں، بلکہ آپ وجہ کائنات، ساری کائنات آپ کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ اگر میدان کارزار میں، میدان جنگ میں کوئی کافر حضور کو شہید کرتا، کافر ہمیشہ کے لیے ہمیں تانے دیتے کہ تمہارے نبی کتنے بہادر تھے، ہم نے تو خود میدان جنگ میں ان کو قتل کیا۔ حضور کی خواہش تھی شہادت، لیکن اللہ رب العزت نے یوں خواہش کو پورا نہ فرمایا، بلکہ آپ کی اولاد کے ذریعے، آپ کے اہل بیت کے ذریعے اس خواہش کو پورا فرمایا ہے۔ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت جہری ہوتی ہے اور ایک شہادت سری ہوتی ہے۔ جاری کا مطلب سب کے سامنے آدمی شہید ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسا کہ میدان کربلا میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوتے نظر آئے ہیں دنیا کو۔ ایک شہادت سری ہوتی ہے، میدان جنگ میں تو نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی طریقے سے شہادت کا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی شہید ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید ہیں۔ حضرت حسن کی شہادت سری ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جاری ہے۔ حضرت حسن بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن آپ کو زہر دیا گیا ہے۔
میدان میں یوں ہی شہید ہو جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ بارکیف اسلام میں جان دینے والوں کی کمی نہیں ہے، شہداء کی کمی نہیں ہے۔ جتنے اپنے اندر اسلام شہداء رکھتا ہے، دنیا کی کسی قوم اور ملت اور طبقے کے پاس ایسے جو ہے اپنے دین کے لیے جان دینے والے افراد موجود نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی 3 خوبیاں ہیں۔ توجہ کرنا، میں اکثر بات کہا کرتا ہوں، جو ہمارا اجتماع ہوتا ہے نا بڑا سنجیدہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، آپ ماشاء اللہ کہیں۔ کوئی بات آپ کو اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ کہہ لیں، آپ ماشاء اللہ کہہ لیں، لیکن میں آپ کو کوئی بات سمجھاؤں گا۔ جب آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے، گھر جا کے اگر آپ تھوڑا سا سوچیں گے تو واقعی آپ فیصلہ کریں گے، اگر میں نے 1 گھنٹہ جا کر اجتماع میں شرکت کی ہے تو گھنٹہ دینے کے بعد یہ باتیں آج مجھے سمجھ آ گئی ہیں جو آج تک سمجھ میں نہیں تھی، اس لیے توجہ کے ساتھ بیٹھا کریں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی 3 بڑی خوبیاں ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں۔ نمبر 1، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت عالمی شہرت میں اپنی انفرادیت رکھتی ہے۔ شہداء تو بہت ہوئے ہیں اسلام میں، لیکن جو شہرت شہادت کی عالمی سطح پر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ہوئی ہے، یہ کسی اور کو نہیں۔ عالمی شہرت، یہ پہلی خصوصیت ہے۔ نمبر 2، آپ کی شہادت مشہود بن نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ وہ شخصیت ہے جن کی شہید ہونے کی خبر خود حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے۔ تو آپ کی شہید ہونے کی گواہی یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور شہید کا اعزاز کیا ہے؟ جو قرآن صاف الفاظ میں کہتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ایک آدمی یہاں شہید ہوا پڑا ہے، ایک آدمی یہاں شہید ہوا پڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے۔ میں اور آپ دیکھ کر کہتے ہیں بھئی نہ تو یہ حرکت کرتا ہے، نہ یہ آنکھیں کھولتا اور بند کرتا ہے، پھر یہ کیسے زندہ ہے؟ قرآن نے تو کہا کہ زندہ ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ زندہ ہے تو زندہ ہے۔ اللہ پاک نے اس سوال کا جواب ہمیں دے دیا کہ ہمیں حرکتیں کرتا نظر کیوں نہیں آتا، ہمیں آنکھیں جھپکتا نظر کیوں نہیں آتا؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، زندہ تو ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا شہید کو اپنی زندگی کا شعور نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ایسے شہید ہیں جن کی شہادت کی گواہی حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائی اور فرمایا یہ مٹی ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لو،
جس دن یہ مٹی خون سے گیلی ہو جائے، جس دن یہ مٹی خون سے گیلی ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین آج شہید ہو گیا ہے۔ ازواج توجہ کرنا، ازواج مطہرات کی تعداد متعدد ہے، پھر کیا وجہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مٹی حضرت ام سلمہ کو دیتے ہیں اور زوجات میں سے کسی کو نہیں دیتے؟ وجہ اس کی یہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے جس دن حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں اس دن سوائے حضرت ام سلمہ کے اور کوئی بھی امہات المومنین میں سے زندہ نہ تھی، صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی۔ اور واقعی وہ ہوا جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو آپ کی شہادت مشہود بھی نبی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے شہید ہونے کی خبر دی تھی۔ دو خصوصیتیں ہوئیں، تیسری خصوصیت یہ ہے شہداء تو بہت ہیں اسلام میں، لیکن سیدنا حسین وہ شہید ہیں جو نہ صرف خود شہید ہوئے بلکہ اپنا سارے کا سارا گھرانہ اپنے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ صحابہ کرام بہت ہیں شہداء، اسلام میں شہداء کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ حضرت حسین کی انفرادیت اور خصوصیت ہے کہ اکیلے شہید نہیں ہوئے، اپنا سب جتنا کنبہ تھا، بیوی بچے سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ تو یہ تین خصوصیتیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت کے حوالے سے واقعہ بہت لمبا ہے، میں مختصراً کچھ چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا جس سے چند باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پس منظر کیا ہے؟ آپ کو کیوں شہید کیا گیا؟ اس حوالے سے بنیادی باتیں چند سمجھ لیں۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ امت مسلمہ کے ماموں ہیں، حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ کی ایک بہن موجود تھیں اور حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یقیناً ان کے بھائی امت مسلمہ کے ماموں ہیں۔ آپ کی کئی خصوصیات ہیں، امت مسلمہ کے ماموں بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے ہادی اور مہدی بھی ہیں۔ جب آپ خلیفہ تھے تو مسلمانوں میں کئی طرح کے انتشار تھے جو ختم ہو چکے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آخر ہر ایک نے جو دنیا سے آیا ہے، دنیا میں آیا تو اس نے جانا بھی ہے۔ آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو یہ باتیں چلنے لگیں کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کا حکمران کون ہو۔ مختلف طرح کے حضرات کے نام آنے لگے اور مختلف حضرات کے بارے میں رائے سامنے آنے لگی۔ ایک رائے یزید کے بارے میں بھی آ گئی کہ چونکہ یزید سپہ سالار اچھا تھا، لڑنا اچھا جانتا تھا، اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی، تو سپہ سالار اچھا تھا،
بعض حضرات نے یہ رائے قائم کی کہ یزید کو حکمران بنا دیا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بعض حضرات نے مشورہ دیا، آپ نے بھی یہ رائے دے دی کہ اگر تم مناسب سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ حکمران یزید ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا، خلیفہ وقت انتقال کرنے لگے، کسی کے بارے میں کہہ دے کہ میرے بعد فلاں کو اپنا حکمران چن لینا، اس کی حیثیت مشورہ کسی ہوتی ہے۔ اگر ارباب الوقت اس کو مناسب سمجھیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ رائے کو بدلا جا سکتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں یزید نے کو وہ بڑی خباستیں جو بعد میں کی وہ نہیں کی تھی، اس وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے رائے دے دی۔ لیکن جو ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو یہ خود ہی تخت حکمرانی پہ جا بیٹھا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، بڑے بڑے اولیاء کرام موجود تھے، انہوں نے بالکل یزید کی نہ بیعت کی نہ حمایت کی۔ توجہ کرنا، یزید خود ہی حکمرانی میں بیٹھ گیا، اور چونکہ اثر رسوخ اس کا پہلے تھا، والد صاحب کے خلیفہ رہنے کی وجہ سے اس سے فائدہ اٹھایا۔ آخر کار جو لوگ اس کے ہم نوا تھے ان کو عہدوں پر بحال کیا، اور جن جن کے بارے میں پتہ تھا کہ بھئی یہ میری حکومت کے لیے نقصان دینے والے لوگ ہیں اور یہ مجھے قبول نہیں کریں گے، تو ان کو یا تو پریشان کرنا شروع کیا یا مجبور کرنا شروع کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا میری بیعت کرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو یزید کی حکمرانی کو درست خیال نہ کرتے تھے۔ یہاں ایک بات میں عرض کر کے آگے نکلتا ہوں، یزید نے بعد میں جو کچھ کیا اس کے ان کاموں کا حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات سے تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ باپ کے بعد اگر بیٹا خراب ہو جائے تو اس میں باپ کا قصور تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس کے اپنے معاملات ہیں، حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اب جب یہ حکمران بنا، کچھ حضرات ایسے تھے جن کی طرف عوام کی توقعات وابستہ تھی، جیسا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ سب آپ آگے آ جائیں۔ تو اس لیے لوگوں کی نظریں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی طرف تھی، اور بہت سارے لوگوں کی نظریں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بھی تھی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی تو خلیفہ وقت، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے بیٹے تھے۔ اور بہت سارے لوگوں کی نظریں عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف تھی۔ تو مختلف آراء تھی اس سلسلے میں،
لیکن یزید نے یہ کام شروع کیا کہ وہ افراد جن کے بارے میں اس کو خدشہ تھا کہ یہ میری حکومت کے مقابلہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں اور میری من مرضیاں جو ہیں ان کو نہیں ہونے دیں گے، تو ان حضرات سے زبردستی بیعت لینے کی کوشش شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں موجود تھے۔ تو یزید نے مدینہ طیبہ کے گورنر کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ حضرت معاویہ فوت ہو گئے، لہٰذا میرے حق میں ان تینوں حضرات سے بیعت لو، اور نہیں کرتے بیعت تو سختی کرو۔ اب جو مدینہ کا حکمران تھا اس کا نام ولید بن عقبہ تھا، اس نے خط پڑھا تو پریشان ہو گیا، لیکن باہر کیا پیغام بھیجا ان حضرات کو۔ یہ حضرات مسجد میں بیٹھے تھے، خاص طور پہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور پیغام بھیجا کہ آ کر میری بات سن کے جائیں۔ یہ حضرات ذی فہم آدمی تھے، اس لیے فوراً سمجھے کہ لگتا ہے کہ بڑا واقعہ پیش آیا، ہمیں کیوں بلایا گیا، آج تک تو ہمیں بلایا نہیں گیا، لگتا ہے بھی حضرت معاویہ فوت ہو گئے اور یزید کے حق میں کو بیعت لینے کے چکر میں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جاؤں گا کہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا تاکہ میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کچھ نوجوانوں کو ساتھ لے کے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نہیں گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں گئے تو مروان بھی وہاں بیٹھا تھا، وہ بڑا سخت مزاج آدمی تھا۔ تو گورنر نے کہا جی یزید کی طرف سے خط آیا، حضرت معاویہ کا انتقال ہوا، یزید کے حق میں آپ سے بیعت لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے جیسا آدمی گھر میں چھپ کر بیعت نہیں کرتا کسی۔ بڑا عجیب جملہ فرمایا، وہ میرے جو میں شیر خدا کا بیٹا ہوں، لوگوں کی توقعات مجھ سے وابستہ ہے اور تم گھر میں چھپ کر مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہو۔ میرے جیسا آدمی گھر میں چھپ کر بیعت نہیں کرتا، اگر کروں گا تو اعلانیہ کروں گا۔ یہ بات کہی اور نکل کے آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر تو گئے نہیں، اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ چلے گئے، اور وہاں ان کے چاہنے والے بہت افراد تھے۔ چنانچہ لوگوں نے، مکہ والوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جن میں صحابہ کرام بھی تھے، تابعین بھی تھے۔ مکہ کو فاسقوں کی جگہ تھوڑی تھی، کوئی نافرمانوں کی جگہ تھوڑی تھی، بیعت کرنے والے نیک لوگ تھے۔ چنانچہ ایک دن بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ بھی وہاں آ گئے۔ اب یزید کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے، مکہ والوں نے خلیفہ تسلیم کر لیا ہے۔ اب یہ اس کے لیے پریشانی ہوئی، اس لیے اس نے 2000 کا لشکر بھیجا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کے حوالے سے۔ چنانچہ وہ لشکر آیا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی کمزور نہیں تھے، ان کے ساتھ بہت بڑے افراد تھے، اس لیے مقابلہ ہوا اور یزید کی فوج کا سپہ سالار مارا گیا۔ اس طرح اس کو وہاں سے منہ کی کھانی پڑی، لیکن بیت اللہ کے حرم کا، اس کے تقدس کو یزید نے پامال کیا۔ باہر کیف
حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس صورتحال سے بڑے پریشان تھے کہ مکہ مکرمہ کا تقدس بھی ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کریں کیا۔ ایسے حالات میں کوفہ کے کچھ لوگوں نے اکٹھے ہو کر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے کہ یہاں کوفہ اور اس کے گرد و نواح میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، انصاف نہیں ہے، ظلم و زیادتی ہے، جبر ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ موجودہ مسلط ہونے والی حکومت سے راضی نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہم آپ کے عہد پر بیعت کریں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو مختلف خطوط پہنچے۔ جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو مختلف خطوط پہنچے تو آپ پریشان ہو گئے کہ لوگوں نے جو مجھے خطوط لکھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی توقعات مجھ سے وابستہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خیال رکھتے ہوئے اس معاملے کو نپٹا سکتا ہوں۔ اس لیے آپ نے ارادہ کیا کہ کوفہ کے لوگوں کے پاس جایا جائے۔ مختلف صحابہ کرام کو اس کا پتہ چلا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت محمد بن حنفیہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس اور کئی سرکردہ صحابہ کرام، جب انہیں علم ہوا کہ کوفہ والوں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے ہیں اور ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہاں آ جائیں اور ہم آپ کے عہد پہ بیعت کریں گے، تو یہ حضرات پریشان ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ کے رہنے والے لوگ وفا نہیں کرتے۔ دیکھیں آپ کے والد صاحب خلیفہ چہاروں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، شہید ہوئے۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، شہید ہوئے۔ لہذا اب آپ کو بلا رہے ہیں، ان لوگوں پر آپ اعتبار نہ کریں، یہ بدلنے میں دیر نہیں کرتے۔ لیکن حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ امانتاً اور دیانتاً اب میرے علاوہ کوئی اور ہے نہیں کہ جس کے پیچھے لوگ ڈھال بن کے کھڑی ہو سکتے ہوں اور امت مسلمہ کو تباہی سے بچایا جا سکتا ہو۔ اس لیے چونکہ آپ یہ خود سمجھتے تھے کہ یہ کام میرے ذریعے ہو سکتا ہے اور یہ اللہ پاک کا حکم بھی ہے کہ بھئی ایسے موقع پر اہل آدمیوں کو اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ جیسا کہ دیکھا نہیں سورہ یوسف کے اندر ہے، وہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا وہ 7 گایوں والا، تو تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی کہ بھئی 7 سال فراوانی کے آئیں گے اور 7 سال خشک سالی کے آئیں گے، لہذا جو تمہارے معاملات ہیں ان کو ذرا صحیح طرح نپٹانا۔ اب اس موقع پر خواب کی تعبیر بادشاہ کو پسند آئی، لیکن یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، 14 سال کا عرصہ تھا۔ اس اتنے عرصے میں خورد و نوش کی ضروریات کو پورا کرنا اور انسانیت کو ہر قسم کے نقصان سے بچانا،
اس کے لیے کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام امانتاً اور دیانتاً یہ سمجھتے تھے کہ اب اگر میں نہ بولا تو لوگوں کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے فرمایا بادشاہ وقت کو کہ بھئی مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ حالانکہ انبیاء کو وزارتوں کی ضرورت کیا ہے، فرمایا مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ کہ وہ مانتاً دیانتاً آپ سمجھتے تھے کہ آپ کے علاوہ آپ کوئی انسانیت کو تباہی سے بچانے والا نہیں ہے، اس لیے خود پیشکش کرتی کہ مجھے وزیر خزانہ بنا۔ یہاں یہی صورتحال تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب ان کو صحابہ کرام نے کہا، عباس نے، کہ جی آپ نہ جائیں، کوفہ والے بے وفا ہوتے ہیں، چنانچہ بعد میں انہوں نے کیا بھی ایسے، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بات ماننی چاہیے تھی نا۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ ارے بھائی، اگر معاملہ آپ کا کوئی خاص ہے یا میرا کوئی خاص ہے، کوئی دوسرا آدمی تیسرا مجھے مشورہ دیتا ہے یوں نہیں یوں کر لو، تو وہ مشورہ ہے، وہ حکم نہیں ہے۔ مشورے کو ماننا اگر اچھا لگے، دین کے تقاضے کے مطابق ہو اور آدمی کی فکر سے میل کھاتا ہو تو آدمی قبول کر لے، نہ کرے تو اس پہ جو ہے وہ کسی قسم کا الزام نہیں ہوتا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ اب اگر میں بیٹھ گیا آرام سے تو انسانیت کی تباہی ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ کے سامنے یہ سارے خدشات تھے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا میں کوفہ کی طرف جاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے اس سلسلے میں نہایت سمجھداری سے کام لیا، اپنے چچا کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے کوفہ بھیج دیا اور ان کو خط لکھ کر، تحریر لکھ کر حوالے کی۔ کوفہ والوں کے نام خط لکھا کہ تم لوگوں نے مجھے یہ 2 تھیلے خطوں کے لکھے ہیں، آپ کے خطوط پر اعتبار کرتے ہوئے میں اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، لہذا ان کا ساتھ دو، ان کی آواز میں لبیک کہو، یہ مجھے کہیں گے تو میں کوفہ آ جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور وقتی طور پہ حالات بالکل ویسے ہی تھے جیسا کہ خطوط میں لکھے گئے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے، لوگوں نے آپ کا بھرپور استقبال کیا۔ پہلے دن 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کر رہے تھے، 12,000 لوگوں نے بیعت کی، پھر 18,000 تک بات پہنچ گئی۔ اب جب اس طرح حالات ہر طرف بہتر نظر آئے تو حضرت مسلم بن عقیل نے ایک خط لکھ کر قاصد کو بھیجا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جا کے بتلاؤ کہ کوفہ کے لوگ واقعی جو ہیں آپ کو اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں اور آپ سے انصاف کے خواہاں ہیں، تو لہذا حالات ٹھیک ہیں، آپ آ جائیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ قاصد خط لے کے پہنچا۔ آپ نے خط پڑھا تو بڑے خوش ہوئے کہ اچھا ہوا، جیسے خطوط ملے تھے حالات بھی ایسے ہیں۔ تو آپ روانہ ہوئے کوفہ کی طرف۔ ادھر یزید کو علم ہوا کہ کوفہ والے سارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں بیعت کر رہے ہیں، تو پریشان ہوا اور فوراً جو ہے جو اس وقت کا گورنر تھا اس کو معزول کیا اور ابن زیاد کو نیا گورنر بنا کر کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد ایسا سفاک آدمی تھا، دھوکے باز بھی تھا،
کئی طرح کی چالیں چلنا جانتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بھئی کوفہ کے لوگ فی الحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں ہیں، اگر ان حالات میں کوفہ میں شریعام داخل ہوا تو مجھے تو مار پڑے گی، لہذا منہ لپیٹ کر لوگوں کے ساتھ کوفہ میں آیا۔ منہ پر اس نے کپڑا ڈالا ہوا تھا، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے ہیں، اس لیے لوگ اس کا استقبال کر رہے تھے اور اس کو سلام کہہ رہے تھے، اے علیہ رسول تمہیں سلام ہو، خوش آمدید آپ آئے ہو۔ لیکن وہ ابن زیاد تھا۔ آخرکار وہ محل میں گیا، محل میں جا کر ساری صورتحال جب اس کے سامنے آئی تو نہایت غصے میں آیا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے کہہ دیا، بڑے بڑے جو چودھری تھے وہاں کے ان کو اکٹھا کیا اور سب کو ڈرایا اور دھمکایا کہ جو لوگ حضرت مسلم بن عقیل کی عادت بیعت کر رہے ہیں ان کو کہو کہ باز آ جاؤ، اگر باز نہ آئے تو تمہارا خون ہمارے لیے مباح ہوگا۔ اس طرح بڑے بڑے چودھریوں کو بلا کر ڈرا دیا۔ تو بہت سارے لوگ چودھریوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو لہذا لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت تھوڑے سے افراد رہ گئے، کہاں ہزاروں کی تعداد میں، وہ کہاں تھوڑے سے۔ آپ نے ایک اثر رسوخ والے صاحب کے ہاں جس کا نام ہانی تھا، اس کے گھر میں پناہ لی، لیکن بادشاہ کو ابن زیاد کو علم ہوا، شک پڑ گیا کہ آپ وہاں ہیں، تو حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے نکل گئے اور چند افراد آپ کے ساتھ تھے۔ تو آخرکار دیکھتے دیکھتے سارے ساتھ چھوڑ گئے، حضرت مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ جب اکیلے رہ گئے، ایک عورت کے گھر میں پناہ لی، رات وہاں ٹھہرے۔ اس عورت کے لڑکے نے صبح کے وقت مخبری کر دی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو گرفتار کیا گیا، ابن زیاد نے اپنے محل کے اوپر چڑھایا اور آپ کا سر قلم کر دیا۔ تو یہ تاریخ کا بڑا المناک حادثہ ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے جانیں دینے کے لیے خطوط لکھے تھے اور ہر قسم کے عہد و پیمان کا اظہار کیا تھا، آج ان میں سے کوئی نظر نہیں آتا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو اسی سوچ میں تشریف لے کے آ رہے تھے کہ آگے حالات بہتر ہیں، لیکن جب آپ کافی آگے سفر کر کے آ چکے تو پھر آپ کو حضرت مسلم بن عقیل نے ایک آدمی کو کہا تھا کہ ایک احسان مجھ پہ کر دو کہ میرے بھائی حسین ان کو خط لکھ کے بتا دو کہ کوفہ والے لوگ سارے بدل گئے، لہذا ان کی پرواہ نہ کریں، یہاں نہ آئیں۔ چنانچہ قاصد جب خط لے کے پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کافی سفر کر چکے تھے اور ادھر یزید کو بھی علم ہو چکا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہے۔ چنانچہ وہی کربلا کے پاس حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے اور ٹھہرے تو یزید کی فوجی سامنے آ گئی۔ اب یہ مرحلہ وار سارا واقعہ تو بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں ٹھہرے، پہلے قافلے کا ایک آدمی آیا، 1000 سوار تھا اس کے ساتھ، اس کا نام حر بن یزید تھا۔ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو اپنے سے الگ نہ ہونے دوں یہاں تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں۔ پھر گفتگو شنید ہوئی بھی، آئے کیوں ہو؟ آپ نے وہ 2 تھیلے خطوط کے سامنے رکھ دیے کہ بھائی میں خود نہیں آیا،
مجھے تو کوفہ والوں نے بلایا ہے، تو میں اس وجہ سے آیا ہوں۔ یہ دیکھو فلاں آدمی فلاں آدمی فلاں آدمی کوفہ کے بڑے اثر رسوخ والے، ان کے خطوط ہیں، میں ان کے خطوط کی وجہ سے آیا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ حر بن یزید جو تھا وہ اہل بیت کا کچھ نہ کچھ احترام کرنے والا تھا، لیکن پھر بھی پابند تھا ابن زیاد کے حکم کا، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کسی طرف جانے نہ دے رہا تھا۔ اس کے بعد 4000 کا لشکر اور آیا عمر بن سعد کی کمان میں، اور ان کو ابن زیاد نے کہا تھا کہ ان پہ مزید سختی کریں، ان کو کسی ایسی جگہ پر ٹھہرنے پہ مجبور کریں جہاں ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء نہ ہوں، پھر یہ مجبور ہو کر ہمارے پاس آئیں گے اور آ کر ہمارے حق میں بیعت کریں گے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب ان کا آمنا سامنا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ خطوط ہمیں آئے تھے، اس کی بنا پہ ہم سفر کر کے آئے ہیں، اب معاملہ بدل گیا ہے، لہذا آپ نے 3 آپشن پیش کیے، 3 کاموں میں سے کوئی ایک ہمیں کرنے دو۔ اور ابن زیاد کو خط کے ذریعے یہ 3 چیزیں بھیجی۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا یا تو ہمیں واپس جانے دو، واپس چلے جائیں گے، مکہ مکرمہ سے آئے ہیں چلے جائیں گے۔ نمبر 2 یا یزید کے پاس لے جاؤ، ہم خود آپس میں اپنا معاملہ طے کر لیں گے جو بھی ہے۔ نمبر 3 فرمایا یا مختلف سرحدوں پر مختلف جگہ پر جہاد ہو رہا ہے، ترکوں کے ساتھ اس دور میں جنگیں ہو رہی تھیں، تو اب فرمایا مجھے کسی نہ کسی سرحد پر بھیج دیں، میں وہاں جاؤں گا، اللہ کی رضا کے لیے لڑوں گا۔ یہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک تسلیم کر لی جائے۔ ابن زیاد کے پاس یہ خط پہنچا تو وہ بظاہر اس بات پہ راضی بھی ہوا کہ ٹھیک ہے، تینوں میں سے کوئی ایک رستہ دیتے ہیں، کیا دینا ہے۔ لیکن وہاں ایک بدبخت آدمی جس کا نام شمر بن ذوالجوشن تھا وہ بیٹھا تھا، اور اس نے کہا ابن زیاد کو آج اگر حسین کو تو نے چھوڑ دیا پوری زندگی کبھی اس پہ قابو نہیں پا سکے گا، اور وہ ایسے لشکر کے ساتھ تمہاری پر آ کر حملہ آور ہوگا کہ جس کا مقابلہ تمہارے لیے ممکن نہ ہوگا، لہذا آج تمہارے شکنجے میں تو پکڑ لو۔ اس بدبخت نے یہ بات کہی، ابن زیاد نے فوراً اس کی بات مان لی اور اسی کو وہاں پھر بھیج دیا پیغام دے کر بھی کہ ان حضرات کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کے ساتھ سختی کرنی ہے۔ چنانچہ یہ گیا اور کربلا کے میدان میں آپ ٹھہرے، اور وہاں ٹھہرنے پر مجبور کیا گیا۔ وہاں خورد و نوش کی اشیاء نہیں تھی۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ٹھہرے۔ سب سے پہلے ان حضرات نے آپ کا پانی بند کیا، اور پانی بند کرنے کے بعد پھر آگے ان حضرات کو کہا بھی یا بیعت کر لو یا ہم سے جنگ کرو۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی خطبے دیے جس میں دینداری اور دینداری کے تقاضے کیا ہیں، اور مسلمانوں کا اقتدار کیا ہے، اور مسلمان حکمرانوں کی صفات کیا ہیں، آپ نے اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ اس کا اثر یہ ہوا جو سپہ سالار سب سے پہلے آیا تھا جس کا نام تھا حر بن یزید، اس نے توبہ کر لی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں بدبخت ہوں، سب سے پہلے جو آپ کے سامنے آیا اور آپ کو کسی طرف جانے نہ دیا، یہاں تک کہ اب یہ حالات پیش آ گئے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو میں ان حضرات کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، چنانچہ وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گیا تھا اور اس نے توبہ کر لی تھی۔ لیکن باقی جو تھے یہ حضرات اپنے نمبر بنانے کے چکر میں تھے کہ ابن زیاد سے اور یزید سے ہمیں بڑے نمبر ملیں گے، کہ دیکھو یہ لوگ تمہارے مد مقابل تھے اور ہم نے جو ہے ان کا کام کر دیا۔ مال اور عہدہ اور منصب یہ ایک ایسی
گندی ہرس ہے یہ بڑے سے بڑے کام انسان سے کروا دیتی ہے۔ ورنہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا آل رسول ہونا، آپ کا جگر گوشہ ہونا، آپ کی عظمت کا سب مسلمانوں کے دلوں میں ہونا ایک عام سی بات تھی، لیکن یہ نمبر بازی کے چکر میں سارا کچھ ہوا پھر، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ جب یہ لوگ آئیں اور ہمیں مجبور کریں گے بیعت کرو، ہم بیعت نہیں کریں گے، پھر ہم لڑیں گے۔ چنانچہ وہ حضرات لڑے اور جیسے لڑنا چاہیے تھا ایسے لڑے۔ تاریخ میں ایسے بہادر لوگوں نے بہت کم دیکھے، اور جس کی نظر رب تعالیٰ پر ہو کہ بھئی اب حالات تو سارے نظر آ رہے ہیں جیسے کیسے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑنا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، بھتیجے، جو بھی خاندان کے افراد تھے، سارے کے سارے اس جگہ پر قربان ہو گئے۔ اور یہ ایسا ایک عظیم سانحہ ہے تاریخ کا کہ اپنوں نے اپنوں کے خون سے ہاتھ رنگے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو پیشگوئی فرمائی تھی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے۔ چنانچہ یہ سب کچھ ہوا، جب سب حضرات شہید ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ رہ گئے، تو آپ کو 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 زخم جو ہے وہ تلواروں کے تھے۔ آپ بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے، اور پھر کوئی آدمی قریب آ کے حملہ نہیں چاہتا تھا کرنا کہ میرے ہاتھوں اگر حسین شہید ہوئے قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ دور دور سے حملے کرتے تھے، وہ بھی اپنے سپہ سالار کے کہنے پر، لیکن باہر کیا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ایسی حالت میں نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کرتے ہیں، تو واقعہ بہت لمبا ہے، میں بات مختصراً عرض کرتا ہوں۔ وہی شمر بن ذوالجوشن بدبخت آدمی جس نے ابن زیاد کو بھڑکایا کہ ان کو واپس کہیں نہ جانے دو، وہی آگے بڑھا اور اس نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کاٹ دیا۔ تو یہ تاریخ کا بہت المناک واقعہ ہے۔ ہمیں آج 10 محرم الحرام ہے، اس حوالے سے چند ایک باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیندار رہیں اور یہ دین آگے چلتا رہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاندان کا اسوہ حسنہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے ہر معاملے پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں، دینی تشخص کے معاملے میں، دینی اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے تو انسان دے گزرے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا اسوہ حسنہ ہمیں یہ بتاتا ہے۔ چند ایک باتیں میں اس حوالے سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس حوالے سے گفتگو چلتی ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے اور ایک طرف یزید تھا، ان دونوں میں حق پہ کون تھا؟ بات یاد رکھیں، بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوال ہی بے بنیاد اور غلط ہوتے ہیں۔ یہ سوال بھی ایسا بیہودہ اور ایسا غلط ہے کہ کرنے والے کو سوال کرنے سے پہلے 100 مرتبہ شرمندگی میں ڈوب جانا چاہیے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف یزید، ان دونوں میں حق پہ کون ہوگا؟ یقینی بات ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ذات کے ساتھ حق ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے مسلمان کی۔ توجہ کرنا، ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کے بارے میں خبر دی تھی کہ جو قسطنطنیہ پہ جا کے پہلی مرتبہ حملہ کرے گا ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔
تو ان میں یزید بھی تھا، لہذا یزید کے لیے جنت کی بشارت ہے، تو وہ جنتی آدمی ہے، ہم اس کے بارے میں غلط بات کیسے کہیں؟ توجہ کرنا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت ضرور ارشاد فرمائی ہے کہ پہلا وہ لشکر جو سمندری سفر کر کے جائے گا اور جنگ لڑے گا، جنت کی بشارت ہے، لیکن یہ ایک عمومی بشارت ہے۔ آپ نے یزید کا نام لے کر جنتی نہیں فرمایا۔ عمومی بشارت ہونا ایک الگ چیز ہے، نام لے کے جنتی فرمانا ایک الگ چیز ہے۔ دوسری بات، حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حادثہ کربلا کا پس منظر کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ ثابت کیا ہے کہ جو پہلا لشکر گیا باہری سفر کے لیے، یزید اس میں شامل ہی نہیں تھا، بلکہ ہوا یوں، حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے لشکر بھیجا تو وہ لشکر وہاں جا کر بیمار ہو گیا۔ یزید کو اطلاع ملی کہ وہ لشکر بیمار ہو گیا، تو طاعون پھیل گیا تھا، کوئی اس طرح کی بیماری تھی، تو اس کو پتہ چلا تو اس نے خوشی کے مارے اشعار کہے اور کہنے لگا شکر ہے میں نہیں گیا، میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوں اور مسلمان وہاں طرح طرح کی بیماریوں میں ہیں۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا اور پھر اس کو ڈانٹا اور اس کو پھر پیچھے بھیجا، جاؤ تم بھی وہاں جاؤ۔ جس کو زبردستی وہاں بعد میں بھیجا گیا اس کے لیے کیسی جنت کی بشارت ہے۔ دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے نواز حضرت حسن کے متعلق، حضرت حسین کے متعلق فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ نہیں فرمایا جنتی ہیں، جنتی نہیں فرمایا، فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب وہ بھی کوئی نوجوان جنت میں جائے گا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سردار ماننا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، بلا کا شاہ حسین، میرا حسین، میرا حسین۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے اور یزید کے تقابل کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آپ نے دی، جنتی ہونے کی بشارت آپ نے دی، اور حضور نبی پاک نے فرمایا کہ یہ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ جنت کے دخول ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ توجہ کرنا ایک بات سمجھانے لگا ہوں، فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ تھی، بلکہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کے نواسے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے، ان کو اپنے بیٹے قرار دیا، اپنے گھر کے فرد قرار دیا، جس طرح کہ مسلم شریف کی معروف روایت ہے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی چادر میں اڑایا، فرمایا ہاں اولائی اہل بیتی، حضرت فاطمہ کو گھر کا فرد قرار دیا۔ تو جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے اس کے بارے میں کوئی مسلمان امتی کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ باطل پہ ہوگا، دوسرا آدمی حق پہ ہوگا؟ حضور کا خون ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا سوچنا چاہیے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جی نواسہ تو دوسرے خاندان کا حصہ ہوتا ہے، دوتیاں لیکن دوسرے خاندان کا حصہ ہوں، تو حضور کے خاندان کا حصہ کیسے بنے؟ سسرال کی طرف نسبت ہوتی ہے نا جی بیٹی کی اولاد کی۔ میں نے کہا دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو اپنی اولاد قرار دیا، اور قرآن نے ان حضرات کو، حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو باقاعدہ آپ کے بیٹے قرار دیا۔ قرآن کریم میں ہے، آیت مباہلہ کے اندر
جب نجران کے عیسائی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دلائل سے مقابلہ نہ کر سکے اس موضوع پر کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، آپ نے دلائل سے ان کے دانت کھٹے کیے اور ان کا جھوٹا ہونا واضح کیا، تو باہر جا کے پراپگنڈے کرنے لگ گئے کہ جی ان کے نبی کی کوئی بات نہیں آئی۔ تو قرآن نے پھر مباہلے کی بات کی کہ نجران کے عیسائیوں کو دعوت دی گئی کہ بھئی آپ اکٹھے ہو کے آ جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ، اپنے گھر کے افراد کو، ہم بھی لے آتے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا اللہ پاک اس پہ لعنت کرے گا۔ چنانچہ فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، فرمایا آپ ان کو کہہ دو کہ بھئی اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، ونساءنا ونساءکم، اپنی بیویوں کو لاؤ، ہم اپنی بیویوں کو لاتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر میدان میں آگے تھے، عیسائی بھاگے تھے۔ یہ ندعو ابناءنا وابناءکم، قرآن نے فرمایا اب تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، میں اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں۔ حضور کے بیٹے کون تھے جن کو آپ لے کے آئے تھے؟ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین تھے۔ اس لیے کسی قسم کی بات کہنے سے پہلے سوچ ضرور لیا کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق بات کہنی کیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں تھی، بچپن میں بیٹے تھے فوت ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اولاد جوان ہوتی تو سوال ہے کیا وہ نبی ہوتی یا نہ؟ اگر وہ نبی نہ ہوتی، سوال کرنے والا کہتا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے تو نبی ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے نبی ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے نبی ہیں، تو حضور کے بیٹے نبی کیوں نہیں ہیں؟ اگر نبی ہوتے تو حضور کا یہ اعزاز تھا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اس لیے آپ کی نرینہ اولاد نہ رکھی گئی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین، لیکن آخری نبی ہیں۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا اس چیز کا تعلق سمجھ میں نہیں آیا آیت کا، فرمایا تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، تو فرمایا اللہ کے رسول ہیں، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مطلب کیا؟ میں نے کہا یہ تو بتا دیا کہ حضور نسبی طور پر حضور کی نرینہ اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد، لیکن جو ہے ولیکن رسول اللہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر پوری امت مسلمہ کے باپ ہیں، اس لیے کہ نبی پوری امت کا باپ ہوتا ہے۔ باہر کیا؟ تو یہ حادثہ کربلا یہ مسلمانوں کے لیے واقعی ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کے متعلق صراحتاً حدیث بھی ارشاد فرمائی ہے، بخاری شریف میں روایت ہے۔ جو لوگ اس کے قصیدے گاتے ہیں ان کو ذرا یہ بات سمجھنی چاہیے، بخاری شریف میں روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 60 ہجری کے قریب نوجوان قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں فرمایا کہ اسلامی اقتدار کا بیڑا غرق ہوگا۔ 60 ہجری البدایہ والنہایہ میں بھی روایت ہے، کہ تاریخ کی معتبر ترین کتاب ہے، جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 60 ہجری سے پناہ مانگ کرتے تھے، اور اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ پناہ مانگ کرتے تھے کہ 60 ہجری کے جو حکومت آئے گی اس سے اللہ کی پناہ، اور یزید کی حکومت 60 ہجری میں ہی قائم ہوئی ہے۔ بلکہ البدایہ والنہایہ کی ایک روایت میں باقاعدہ یزید کا نام بھی ہے کہ جس کے ہاتھوں اسلامی اقتدار کی تباہی ہوگی، فرمایا کہ اس کا نام یزید ہوگا۔ لہذا ہم یزید کے محتی نہیں ہیں، توجہ کرنا۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج کل ہمارے دیندار طبقے میں ان دنوں کے اندر یہ باتیں چلتی ہیں کہ یزید کا معاملہ ہے کیا۔
اہل سنت والجماعت کے ہاں ہمیشہ سے یزید فاسق و فاجر رہا ہے۔ اہل سنت کسی دور کے اندر یزید کے وکیل نہیں رہے، بلکہ ہمیشہ یزید کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور ہمیشہ حق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیان کیا۔ اب توجہ کرنا، ہمارے یہاں یہ مسئلہ چلا، بعض لوگوں نے جو ہے نا یزید کی حمایت شروع کی۔ وہ چلا کیسے؟ چلا ایسے کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے دو بڑے فرقے جو ابتداءً آئے، ایک کا نام رافضی ہے اور دوسرے کا نام ناصبی ہے۔ رافضی اور ناصبی یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ جو رافضی ہیں یہ نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت سے محبت کا عنوان قائم کر کے ایک تو ان کو خدائی تک پہنچا دیتے ہیں، نمبر دو تمام صحابہ کرام کو سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک سب کو بے ایمان کہتے ہیں اور سب کو منافق قرار دیتے ہیں۔ جتنی منافقہ والی آیتیں ہیں وہ ساری ان پر فٹ کرتے ہیں۔ یہ رافضی ہیں جو جنہوں نے آج 10 دنوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ 10 دن جو ہے پورے سال کی روٹیاں انہوں نے کمانی ہوتی ہیں، چکر کوئی نہیں ہے، صرف روٹی کا چکر ہے۔ اس کے مد مقابل دوسرا طبقہ ہے جس کو ناصبی کہتے ہیں، اور ناصبی کا نظریہ یہ تھا کہ اہل بیت علیہم الرضوان کو کسی قسم کی فضیلت، کسی قسم کی ان کی عظمت نہ بیان کرنی ہے، نہ کسی فضیلت کو ماننا ہے۔ چنانچہ وہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صحابی نہیں مانتے۔ اور یہ فتنہ پہلے موجود تھا ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر، کچھ عرصہ پہلے آیا۔ کیسے آیا؟ کراچی میں ایک بدبخت گروہ پیدا ہوا، تو اپنا انہوں نے ایک ادارہ بنایا الرحمان پبلیشنگ ٹرسٹ کے نام سے۔ تو اس کے سرکردہ لوگوں میں محمود احمد عباسی کے نام سے ایک آدمی ہوا امروہہ کا، وہ اور حبیب الرحمان کاندلوی اور اس جیسے اور 5-7 لوگ جو ہے نا گمراہ اکٹھے ہوئے، اور ان لوگوں نے یزید کی حمایت پر کتابیں لکھیں، اور کتابوں میں حوالے کن کتابوں کو دیے؟ حوالے ان کتابوں کو دیے جو کہ مستشرقین نے اسلام کے خلاف لکھی تھیں یا اسلامی تاریخ پر لکھی تھیں، اور انہوں نے یہاں آ کر حضرت حسین کے مسئلے میں ڈنڈی ماری تھی۔ ان لوگوں نے ان کتابوں سے سارا مواد لے کر کتابیں لکھی۔ یہ اپنا محمود احمد عباسی نے کتاب لکھی خلافت معاویہ اور یزید۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق دو رائے نہیں ہیں، اہل سنت ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن یزید کا تو وہ معاملہ نہیں ہے۔ اس نے یہ کتاب لکھی اور اس میں یزید کو امیر المومنین ثابت کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ باغی ثابت کیا اور بکواس کی، اور اسی طرح جو ہے ان کے متعلق جتنی فضائل والی حدیثیں تھیں ان سب کا انکار کیا۔ اور ایک کتاب باقاعدہ انہوں نے اور لکھی ہے مذہبی داستانے کے نام سے 5 جلدوں کے اندر، اس میں جتنے اہل بیت کی شان میں جتنی حدیثیں تھیں وہ ساری کی ساری جو ہے ان کا انکار کر دیا۔ تو یہ طبقہ وجود میں آیا اور انہوں نے آ کر یہاں پاکستان کے اندر یہ بحث چھیڑی کہ یزید بھی امیر المومنین ہے اور یزید جو ہے وہ برحق تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ غلطی پر تھے۔ ہمارے علماء دیوبند میں کوئی معتبر ایسا عالم دین نہیں ہے جس کو ہم سب اپنا بڑا تسلیم کرتے ہوں اور وہ یزید کا حمایتی ہو، بلکہ جب یہ محمود عباسی کی کتاب چھپی خلافت معاویہ اور یزید، اس کے جواب میں ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محترم حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ، انہوں نے باقاعدہ اس کے جواب میں کتاب لکھی۔ کتاب کا نام ہے شہید کربلا اور یزید۔ اس کتاب کے شروع میں باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ کتاب دارالعلوم دیوبند کی ترجمانی میں اور مسلک علماء دیوبند کی ترجمانی میں حرف آخر ہے۔ اس میں حضرت نے باقاعدہ لکھا ہے یزید فاسق و فاجر ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق پہ ہیں۔ میرے اکابر کا نظریہ چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ چھپا ہوا ہے، اور ایک کتاب نہیں درجنوں کتابیں ہمارے اکابر نے لکھی ہیں اور یزید سے اعلان برات کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ
کتاب لکھی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، اس میں باقاعدہ یزید کو پلید لکھا ہے۔ اور حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے ہیں، یزید کو فاسق و فاجر لکھا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہیں، یزید کو فاسق و فاجر لکھا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ کربلا کتاب لکھی ہے، یزید کو فاسق و فاجر لکھا ہے۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے حضرت امیر معاویہ اور تاریخی حقائق کتاب لکھی ہے اور یزید کو فاسق و فاجر لکھا ہے۔ اور امت مسلمہ کے عظیم رہنما حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نے باقاعدہ اس موضوع پر 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے اور یزیدیوں کو لتاڑا ہے۔ ہمارا حضرت حسین کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا یزید کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ تجلیات صفدر کے اندر جو ہے اس مسئلے پر وضاحت کی ہے اور یزید کو فاسق و فاجر قرار دیا ہے، اور اہل سنت والجماعت کو ہمیشہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مداح قرار دیا ہے۔ لہذا علماء دیوبند کا موقف یہ ہے اس مسئلے کے اندر کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور یزید سراسر باطل تھا، وہ خود حکمران بنا، اس کو امت مسلمہ میں جو ہے برسرکردہ حضرات نے یا امت مسلمہ کے بڑے حصے نے اس کو حکمران تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود ہی اس معاملے میں چڑھ دوڑا تھا۔ لہذا اس نے وہ ظلم کیے جو کہ واقعی تاریخ اپنی مثال آپ رکھتی ہے۔ یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید کے ساتھ مخالفت ہماری صرف اس وجہ سے ہے کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاندان کے حضرات کو جو ہے شہید کیا۔ اللہ کی بندوں، مدینہ طیبہ پر چڑھائی کروائی اور اس میں ہزاروں صحابہ کرام کو جو ہے شہید کیا گیا۔ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندھوائے گئے، 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، یہ یزید ہے۔ مکہ مکرمہ پر حملہ کروایا، مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر سے مقابلہ بازی کی اور حرم کا تقدس پامال کیا، یہ یزید ہے۔ اور پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کے جو ہے وہ خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید ایسا، یزید ایسا۔ نا، یزید اس کا اہل سنت والجماعت سے تعلق نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اہل سنت کے پہلے بھی مقتدا تھے، آج بھی مقتدا ہیں اور تا قیامت مقتدا رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو باہر کیا میں عرض کر رہا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بڑی خواہشیں تھیں۔ ایک میں سے ایک خواہش کو حضرات صحابہ کرام نے پورا کیا اور دوسری خواہش کو اہل بیت علیہم الرضوان نے پورا کیا۔ آپ کی خواہش تھی کہ جس دین کو لے کر آیا ہوں پوری دنیا میں پھیل جائے، چنانچہ اس خواہش کو صحابہ کرام نے پورا کیا۔ آپ کی خواہش تھی اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، تو اس خواہش کو جو ہے اہل بیت علیہم الرضوان نے پورا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان دونوں حضرات کی قربانیوں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔